شکل بزرگ ایک قصہ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک سردار سرداری کر رہا تھا۔ اس گاؤں کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ سردار اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ اسی گاؤں میں رہا۔ سرداری کی لوگوں کو انصاف دلایا۔ پھر اس کے ہاتھوں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گیا۔ اس بات کی تفصیل جانیں آگے۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی ہری بھری زندگی کیوں برباد کی؟ وہ بزرگ اپنے گاؤں میں اپنی مرضی کے حکم نافذ کرتا تھا، کیونکہ وہ اس گاؤں کا سردار تھا۔ کوئی اس کے سامنے نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ اسے راجا کی حمایت ملی ہوئی تھی۔ سلطنت کے راجا اس بزرگ کے ساتھ تھے، کیونکہ اس بزرگ کا اخلاق سب کے ساتھ بہت بہتر تھا۔ وہ بزرگ اپنی یہ زندگی جی کر تھک چکا تھا، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ پورا گاؤں کا گاؤں برباد کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے کوئی اس کے سامنے بالکل نہ بولتا۔ بزرگ نے گاؤں والوں کے ساتھ پنچایت کی۔ انہیں سمجھایا کہ گاؤں میں فضول کے معاملات کو بند کر دو۔ میں نہ دیکھوں کہ کوئی غلط کام اس گاؤں میں ہو رہا ہے، ورنہ اس کی سزا میں موت کے سوا کچھ نہ دوں گا۔ گاؤں والے پہلے سے بھی زیادہ ڈر گئے، کیونکہ اس سردار نے اپنی بات ایک بار پوری کی تھی۔ ایک نوجوان اس سردار کے آگے بولا تھا۔ سردار نے اس نوجوان کے گھر کو جلا ڈالا۔ جب سے گاؤں والوں نے یہ حالات دیکھے گاؤں کے، تبھی سے سب چپ کر گئے۔ ایسا چپ کیا کہ ان کے منہ میں جیسے زبان ہی نہ ہو۔ سردار نے لوگوں سے پوچھا کہ کیسی رہی میری سرداری؟ میں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ اس گاؤں میں گزارا، تم لوگوں کی خدمت کی۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، کوئی کچھ بھی نہ کہہ رہا تھا۔ تب سردار سب گاؤں والوں سے خفا ہو کے گاؤں سے باہر چلا گیا۔ سلطنت گیا، بازار گھومے، الگ الگ قصبوں میں گیا۔ نہ جانے اس کی قسمت کہاں پہ بدلنا لکھی تھی۔ وہ سردار سلطنت کے تھوڑا سا آگے ایک ندی بہتی تھی۔ اس ندی کے پار ایک گاؤں تھا۔ وہ سردار اس گاؤں میں جا پہنچا۔ جیسے اس گاؤں میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس گاؤں کا نظام کچھ الگ تھا۔ وہ گاؤں کی بازار گھوما، ان کے ریتی رواج دیکھے، مگر کسی کو نہ پتا تھا کہ یہ کسی گاؤں کا سردار ہے۔ اسی گاؤں میں ایک اور بوڑھا رہتا تھا، جس کی دکان تھی جوتوں کی۔
وہ لوگوں کے جوتے سیتا، یوں اس کا گزر بسر ہوتا۔ اس بوڑھے نے بازار میں اپنے ہم شکل کو دیکھا، دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔ تبھی اپنے منہ پر نقاب چڑھا کے جا کر اس سے معلومات دریافت کی، اس کی خدمت کی، اس کو شربت پلایا۔ تب سردار نے اسے بتایا کہ میں ایک گاؤں کا سردار ہوں اور وہ سارا گاؤں میرے تابع ہے۔ میں جیسا بھی انہیں کہتا ہوں وہ ویسا کرتے ہیں۔ تب اس نے اس گاؤں کا جاننا چاہا کہ آخر وہ گاؤں کہاں پر ہے۔ جیسے ہی سردار نے اسے اس گاؤں کا بتایا تو اس کے 3-4 بیٹے گھوڑے پہ سوار اس گاؤں کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ گاؤں وہی تھا اور اس گاؤں میں ایک بڑی سی تختی بنی ہوئی تھی جس پر اس سردار کا نام لکھا ہوا تھا۔ تب انہوں نے اس سردار کو اپنی جوتوں کی دکان میں باندھ ڈالا اور خود جا کے گاؤں میں حکومت کرنے لگ گئے۔ لوگوں کے ساتھ بھلا کیا، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ سب گاؤں والے بہت خوش ہوئے کہ سردار کو اچانک کیا ہو گیا کہ یہ اتنا اچھا کیسے ہو گیا۔ پھر سردار نہ جانے کیسے بچ کر گاؤں کی طرف آ پہنچا۔ اب دونوں ایک پتھر پہ چڑھے گاؤں کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس گاؤں کا سردار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس گاؤں کا سردار ہوں۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں سردار 15 دن اس گاؤں میں اپنی حکومت کرتے رہے۔ آخر میں دونوں گاؤں والوں نے فیصلہ لیا کہ جس نے ہمارے ساتھ نیکی برتی ہم اسے ہی اس کا سردار منتخب کریں گے۔ پر وہ بیچارہ سردار ٹھہرا، ساری زندگی گاؤں والوں پہ ظلم کرتا کرتا کیسے 15 دنوں میں رحم کرتا۔ تبھی گاؤں کے لوگوں نے اسے بہروپیہ سمجھ کر دھکے دے کے گاؤں سے بے عزت کر کے نکال ڈالا اور وہ جوتوں کا وپاری اس گاؤں کا سردار بن گیا اور بہت خوش ہو گیا۔ اور وہ ظالم سردار اپنی قسمت کو آپ بھی جوتے مارتا رہا اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھا۔